السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق اپنی مدد آپ مصنف سر سید احمد خان اور پارٹ 2، یہ سبق کی دوسری ویڈیو ہے۔ اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ سر سید احمد خان یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ قومی ترقی کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کوئی خضر یعنی کوئی رہنما ملے اور ہماری جو حکومت ہو بہت سخی ہو، ہم پہ بہت پیسہ لگائے، خرچ کرے، ہمارے مسائل کو خود ہی حل کر دے، ہمارے کام خود کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، سارے کام ہمارے لیے کوئی اور کرے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمی کو انسان پرست بنا دے۔ یعنی ایک ایسی بات ہے، اگر تمام انسان اسی چیز کو سمجھ لیں، یعنی اس چیز کو کہ یہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو پوری قوم کی دلی آزادی برباد ہو جائے گی اور آدمی انسان پرست بن جائے گا، یعنی وہ لوگوں کو، انسانوں کی یعنی اپنی پسندیدہ شخصیت کی پوجا کرنے لگے گا۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، یعنی طاقت کی پرستش یعنی پوجا ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، کمتر بنا دیتے ہیں، جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان مقید اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے جو لوگ صرف اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ شخصیت پرستی کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ کیا لالا اشرفی مل جو ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں، انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں؟ اشرفی مل یہ غالباً سر سید احمد خان کے زمانے کا کوئی دولت مند ہندو تاجر تھا، اس کی بات کر رہے ہیں، جو لکشمی بیسیکلی ہندوؤں کی دولت کی دیوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دولت کو اتنا پسند کرتے ہیں، پیسے کو اتنا پسند کرتے ہیں، گویا اس کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کی کوئی عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں جن قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ سے پائی۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ جب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو پھر وہ رہنماؤں کو ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے، خود اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں، الٹ ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلا خود انسان کو۔ انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ یعنی جس طرح یورپ کے لوگوں کا خیال ہے کہ اچھے اچھے قوانین بنا دیے جائیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ غلط خیال ہے، یہ پرانا خیال ہے اور غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا۔ دستکاری یعنی جہاں پہ ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے۔ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔ یعنی سر سید احمد خان نے یہاں پر ولیم ڈراگن کی جو ہے وہ کا قول جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں آزادی کی بات سنتا ہوں تو میں اپنے ملک کے باشندوں کو جو ہے وہ مجھے وہ یاد آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں اور اپنی دلی قوتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے رہیں تو ہم ایک بہترین قوم بن جائیں گے، اور پھر جو اصل خوشی اور آزادی ہوگی وہی اصل چیز ہے۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی انسان موجودہ طور پر جس حال میں ہے یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج
محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، مخفی مطلب خفیہ راز، آلات جرثقیل سے کام لینے والوں۔ آلات جرثقیل بیسیکلی جرثقیل وہ علم ہے جس سے بھاری بوجھ آسانی سے اٹھایا جا سکے، یعنی مشینری وغیرہ کے حوالے سے، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں یعنی فیلسوفوں لکھا ہے، فلسفیوں، ملکی منتظمین نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت میں پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے، یعنی ایک نسل نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری نسل نے اسے سیکھا ہے، یعنی ایک نسل نے بنیاد رکھی ہے تو دوسرے نے اس پہ بلڈنگ کھڑی کی ہے، یعنی اس کو ترقی دی ہے اور اس کو اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ پرکھوں مطلب آباء و اجداد۔ اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مسلے مار سرے گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ اس ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاویں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ اب یہاں پہ جو پرکھوں سے، ہمارے پرکھوں سے مراد ہے، یہ مسلمان قوم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد تعلیم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اتنے ترقی یافتہ تھے، لیکن ہم لوگ مثل مار سرے گنج، یعنی خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہے، یعنی اس علم کو ہم نے آگے نہیں پھیلایا۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ علم ہم سے لے کر دوسروں کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کی جو علمی میراث تھی اس کو ہم نے گنوا دیا، اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ نہایت عاجز، مسکین، غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، مثال دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے، مثال بن جاتا ہے۔ یہاں پہ سر سید احمد خان کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کا جو ذاتی کردار ہے، اس کی جو ذاتی محنت ہے، ذاتی ایمانداری ہے، وہ ارد گرد لوگوں پر خفیہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اثر ڈالنا شروع کرتی ہے، اور ارد گرد کے لوگ بھی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر روز کے تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر قوی اثر پیدا کرتا ہے، یعنی مضبوط اثر پیدا کرتا ہے، بہت زیادہ اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے و مدرسۃ العلوم یعنی کالج کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے، زندگی کے علم کا، یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، یعنی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، زندگی کے معاملات سے ہم نے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، اس کو لائف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان میں یعنی لین دین کی کاروبار، بزنس، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانوں میں، کلوں سے کام کرنے کے کارخانوں میں اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بے سکھائے، بے شاگرد بنائے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلایا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اس پورے یعنی پیراگراف میں اگر آپ ایک خاص لفظ پہ غور کریں تو وہ برتاؤ ہے، یعنی جو ہماری عملی ایجوکیشن ہے اس کا تعلق ہمارے برتاؤ کے ساتھ ہے، ہمارے ماحول کے ساتھ ہے، ہماری محفلوں کے ساتھ ہے، کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ عملی ایجوکیشن ہے۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے
جو انسان کو انسان بناتا ہے، یعنی عملی علم جو ہے. اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی مطلب انسان کو پہچاننے کا علم، چاہے وہ خود کو پہچاننے کا ہو چاہے دوسروں کو پہچاننے کا ہو. نفس کشی کا مطلب اپنی خواہشات کو مارنا، خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے. یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے. اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ جو علم ہے عملی، یعنی کہ جو تعلیم ہے، یہ انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی محفلوں سے، اس کی مجلسوں سے، اس کے ماحول سے اس کو ملتی ہے. یہ کتابوں سے نہیں ہوتی. کتابیں صرف جو ہے وہ انفارمیشن دیتی ہیں. لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے. مشاہدہ آبزرویشن کو کہتے ہیں، یعنی آپ ارد گرد میں کیا دیکھ رہے ہیں، جو آپ ارد گرد میں دیکھتے ہیں آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اسی لیے سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے، یعنی اس کے بیہیویئر میں ڈال دیتا ہے، اس کی ہیبٹ میں ڈال دیتا ہے. علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن انسان کو، آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے. یعنی انسان اگر انفارمیشن کی بجائے عمل کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک علم آ گیا ہے اور وہ بس ٹھیک ہے جی بڑا علم والا ہو گیا، نہیں، اس کا عمل کتنا ہے. اور دوسروں کے حالات زندگی پڑھے ضرور، لیکن اس کی نسبت اگر وہ اپنے چال چلن کو زیادہ بہتر کر لے تو آدمی اس سے زیادہ معزز اور قابل ادب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی.